اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالصمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے یوٹیوب چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ ذکر کریں گے۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاسوس تھا جو پانی کے مقامات اور لشکر کی پڑاؤ کی جنگوں پر ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے نہ پایا تو انہوں نے اس غیر حاضری کو برا قرار دیا اور اس کے بارے میں دھمکی دی۔ وہ تھوڑا عرصہ غائب رہا، پھر آ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں ایسی چیز سے آگاہ ہوا ہوں کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے لشکر اس سے آگاہ نہیں ہوئی۔ میں آپ علیہ السلام کے خباس قوم سبا اور اس کے ملکہ کے بارے میں سچی خبر لایا ہوں۔ ان کا ملک اور وسیع حکومت ہے۔ میں نے اس عقل مندی وزیر کی اور ملک و ریاست کے باوجود انہیں بیوقوف اور جاہل پایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ اس غلطی کو سمجھتے نہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے راہ راست نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہ بات ناگوار گزری کہ ان کی سلطنت کے پڑوس میں ایک ملک اور ایسی امت ہے کہ وہ اسے نہ جانتی ہو اور اس امت کو ان کی دینی تبلیغ نہ پہنچی ہو، اور وہ مسلسل سورج کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام میں نبوی دینی غیرت نے جوش مارا اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اس قوم سبا کی ملکہ اور اس کے مشترکہ حاکمہ کو خط لکھ کے اور اسے اسلام، اطاعت اور فرمانبردار کی دعوت دے۔ اس خط کی مفہوم یہ ہے: انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمان بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام ان دونوں خوبیوں کے جامع تھے، اور وہ خاتون جو ان شہروں پر حکومت کرتی تھی وہ سمجھدار تھی اور فیصلے میں جلدی کرنے والی نہ تھی۔ اس کی بادشاہ کے حالات اور فاتحین کی خبروں سے اخذ کردہ وسیع تجربے تھے، علاوہ اس کی کہ اس کے عقل نے معبود حقیقی کی پہچان اور اس کی بندگی کے بارے میں اس سے خیانت کی۔ بادشاہوں کی نخوت نے اسے گرفتار نہ کیا اور نہ رائے میں اس نے خود کو ترجیح دی، سو اس نے اس خط کے بارے میں اپنی حکومت کے ارکان میں سے اہل رائے کو آگاہ کیا جو عام خطوط کی طرح نہ تھا۔ بے شک وہ خط اس کے زمانے کے بادشاہوں میں سے سب سے بڑے بادشاہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والے نبی کی طرف سے تھا۔ جب اس کی حکومت کے ارکان ہر دور اور ہر مقام کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے ہم نشینوں کی طرح خوش کرنے اور چاپلوسی کرنے کی غرض سے اپنی طاقت اور اپنی لشکروں کی کثرت کے ساتھ دلائل دینے لگی، تو اس نے ان کی گفتگو کو قبول نہ کیا اور اس گفتگو پر ان کی موافقت نہ کی، بلکہ انہیں برے انجام سے ڈرایا اور انہیں مفتوحہ قوموں کے بارے میں فاتحین بادشاہوں کے سلوک کی کیفیت اور شکست کے انجام کو یاد دلایا اور کہا کہ جلد ہی ہمارے شہر اور ہمارے قوم کی حالت یہی ہوگی، اور ان سے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تحائف اور عمدہ چیزیں بیچتی ہوں تاکہ انہیں ان تحائف کے ذریعے آزماؤں، بس اگر وہ ہدیہ قبول فرما لے تو وہ بادشاہ ہے، اگر اس نے ہدیہ قبول نہ کیا تو وہ نبی ہے، بس ان کی نقش قدم پر چلنا۔
ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بادشاہوں کے شاہ نشان ایک بڑا ہدیہ بھیجا۔ جب وہ ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس سے روگردگی کی اور اس سے بے رغبتی کر کے چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ کیا تم مال کے ساتھ میرا باؤ لگانا چاہتے ہو تاکہ میں تمہیں تمہارے شرک اور تمہارے ملک پر چھوڑ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ملک، مال اور لشکر عطا فرمائی ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جن میں تم مشغول ہو۔ یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں، اور معاملہ دعوت و طاعت کا معاملہ ہے، باؤ کیا ہوا معاملہ نہیں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک کی طرف رخ کرنے اور ان پر حملہ ور ہونے کی دھمکی دی۔ جب یہ فدیہ ملک سبا کے پاس واپس آیا، اسے قصہ بیان کیا تو انہوں نے اور اس کی قوم نے سنا اور تسلیم کیا اور اپنی لشکر سمیت سر تسلیم ہو کر ان کی طرف چل پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے آنے کا یقین ہو گیا تو وہ اس پر خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور چاہا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی معجزہ دکھائی تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمت پر واضح دلیل ہو۔ انہوں نے چاہا کہ وہ ملکہ کی اس عرش کو حاضر کرے جو اس نے طاقتور اور ایماندار مردوں کو سپرد کیا۔ انہوں نے اپنے سرداروں سے فرمائش کی کہ وہ اس بڑی جماعت کی پہنچنے سے پہلے ان کے پاس ملکہ کا عرش لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو چاہا وہ نہایت کم وقت میں ثابت ہو گیا اور یہ معجزہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرش کے بارے میں حکم فرمایا تو اس کے کچھ خد و خال بدل گئے تاکہ وہ عرش کو دیکھنے کے وقت ملکہ کی معرفت و آگاہی کا امتحان لے۔ اگر معاملہ اس پر تشبیہ ہو گیا تو یہ اسی امور کے بارے میں ان کی کوتاہ نظری پر دلیل ہوگا جو امور اس سے زیادہ مطلب کے لحاظ سے زیادہ دشوار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنوں میں سے سب سے طاقتوروں کو حکم دیا تو انہوں نے ملکہ کے لیے شیشے کا عظیم الشان محل تعمیر کر دیا اور اس کے نیچے پانی چلا دیا۔ بس جو شخص مال کی حقیقت نہیں جانتا تھا تو وہ خیال کرتا تھا کہ یہ پانی ہے، لیکن شیشہ چلنے والی اور پانی کے درمیان حائل ہو جاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ بس وہ اپنی قابلیت اور ذہانت کے باوجود اس سنگین غلطی میں پھنس گئے۔ اس نے شیشے کو بہتا ہوا اور موجیں مارتا ہوا چمکتا ہوا پانی خیال کیا۔ بس اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی اور اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس غلطی سے باخبر کیا اور فرمایا کہ یہ تو ایک محل ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے، پر وہ اس کے آنکھ سے ہٹا اور اسے ظاہر پر مظہر کو قیاس کرنے، سورج کی پوجا اور اسے سجدہ کرنے میں اسے اپنی کم عملی کا احساس ہوا، اور اس نے سبقت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا کہ شرک میں مبتلا تھی، اور میں اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ یعنی ان کی طریقے پر ہو کر اللہ تعالیٰ رب العالمین پر ایمان لائی۔ محترم عزیز دوستو، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہماری چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسونی وفا کی تو اگلی بار ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ اور نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔